गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام، مشائخ اعظام، شیروں لیٹا جلاؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا، مشائخ اعظام اور موبائل دیا تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگٹے پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا، اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو
उस मकाम से मिला है जहाँ से अल्लाह के अलावा उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। उस मकाम से मिला है जहाँ अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं था। इतनी बड़ी दयानत देखकर सुनकर हज़रत उमर रोने लगे। पीछे कंधों पर मौला कायनात खड़े थे। फरमाया उमर रोता क्यों है, रोता क्यों है? तेरी रियाया बदयानत कैसे हो सकती है, तू जो बदयानत नहीं। तो हमारे कायद फरमाते थे परनाले से पानी साफ आए तो नीचे उतरता है। हमारे कायद ने जो परनाला चलाया वो इश्क़ रसूल का परनाला था। अब बात सुने जो गौर वाली है। मुझे वो लोग, वो कारकुनान आके मिले जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की हयात में कहते थे कि हम माल हमारा हाजिर है, हम जान नहीं दे सकते, कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं। आपकी हयात मुबारका के ज़ाहिरी मिसाल के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि साद भाई हम बाबा जी के होते माल लेकर आते थे, बाखुदा आप जान भी लेकर आए हैं। पहले माल लेकर आते थे, अब जान लेकर आए हैं। और जो जान लेकर आते थे उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे मेरी गोद में बिठाए। उन्होंने कहा ये हजरत आपके सुपुर्द हुए। और जो हजरत के होते दूध पीते बच्चे लेकर आते थे वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा हुजूर ये भी हाजिर हैं। तो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हुजूर जो आपने इनको इश्क़ रसूल का जाम पिलाया है ये भूले नहीं हैं, बल्कि उसमें और मस्त हो गए हैं और उसमें और मस्ती के साथ आपकी जानिब, आपके मिशन की जानिब चल पड़े हैं। तो मैं और कोई ये समझे कि हम खामोश रहेंगे, कोई अपनी कारस्तानियाँ करता रहेगा। हम वादे के पाबंद जरूर हैं और वो भी 17 के दिन तक, 17 के सूरज चढ़ने तक हम वादे के पाबंद हैं। क्योंकि इस पाबंदी का तो हम ऐलान कर चुके। अब थी दूसरी बात कि हमारे कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूसे रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे को मद्देनज़र रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनार पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूस रिसालत पर कोई मुदानत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के ख़ानदान के घर, हुजूर के ग़ज़वात ऐसे पढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया, 17 से देर नहीं होगी, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, हम जुल्म के खिलाफ, वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी। 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ औराक भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ औराक खोल के देख लेना कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क़ का, उस पर दलील भी एक है अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے۔ اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی کے پاس جائیں، آپ کے پاس 17 تک وقت ہے، آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدل کریں۔ بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے۔ ٹھیک ہے جی، تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی، اس سفر جاری کرتے ہوئی 50 لاکھ گھر بناندے ہوئے، کراچی دے اندر مارکیٹاں اجاڑ دے ہوئے، او ستی کل ایک بچہ ساڑا مار دے ہویا، او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی۔ افلاق دے معاملات کے میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کڑ کے لا کے کو اور بندہ چاند دیکھے، سانو اس میں اعتراض نہیں، لیکن اسی تبدیلی جو ہوتے گال کر رہے ہیں وہ آسمانی معاملات دی تبدیلی بھی آ گئی۔ تے کوئی گل نہیں، تسی یہ تبدیلی لیاندی، ایک تبدیلی ہون تو آڑے واسطے عوام پاکستان اور شاقان مصطفیٰ لے آن گئے۔ جنہ موڑے تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا، وہ موڑے ہون تو آڑیاں نائلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے۔ وہ زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ہون موڑے۔ آنا تسا موڑ کے ساڑھے گوڑیے تھے عوام اچھ، ایتھے پیڑ لگنا عوام اچھ، ووٹ لین آنے دے نا، عوام اچھ آنا تسا کمپین کرن بھی آنا، تے اتھے میدان لگنا، تے اتھے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تو انہوں دنے تارے بکھا دینے، پھر تو انہوں ہو تو شاید لبڑی کوئی نہیں، ایک رویت نجوم بنانی پڑی کہ تسی دیاڑی تارے دیکھ لیں، اور تارے ہیں ماہر فلکیات دے مطابق 48 قسم دے، تے تو آڑے کو 28 بندے دی کبینہ پوری نہیں ہوئی، تے 48 پھر ریٹائر کرنے پڑے تو انہوں پھر انہاں ریٹائر دا سارا لینا پڑنا۔ خدا دا خوف کرو، اپنی چیزیں تے خود نظر ثانی کرو، اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو۔ تسی یہ سوچو، ساڑھے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس گل اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلامہ تے ناموس رسالت واسطے چلن آلے تے شیل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا۔ جدو بھی حضور دی ناموس تے نکلیے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدو بھی نکلیے شیل ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے گولیاں ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارہ کسی اور پاسے منہ کرو۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے، ساڑھے کو کسے قسم دی نرم گل دی توقع نہ رکھنا۔ ہاں اسی تو آڑیاں جتیاں بھی پالش کریں گے، اس صورت جڑی ساڑھے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، آکھو یا رسول اللہ تو آڑی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی، اے جہان تو میں جہان بھی گھر کو جان، تو آڑی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی۔ تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹریں گے، اے ساڑھے وعدہ، لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں۔ حضور دے دربار تے آ جاؤ، یہی تو آڑے واسطے ساڑھا پیغام ہے آخری۔ تے کارکنان تو آنو بلاواں گے تو تسی آؤ گے، اے تو آڑے نال وعدہ رہا، اے شورا تے اے کلے تسی نامی آئے اسا اتھے ہی کھڑے ہوں گے، اے ساڑھا تو آڑے نال وعدہ رہا، جے تسی آؤ گے تو مالک قبول کر لین گے۔ انہاں اپنی عزت کا کام لینا، ساڑھے قائد فرمانے سن او کتے کو بھی اپنی عزت کا کام لے، اپنے حبیب دی عزت کا کام لے لین گے، او مالکن انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڑیاں،
انہوں نے ساڑھے قائد دے جنازے کو کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سے سکتے انہوں نے جانے او لیکن ساڑھی یہ جان ہے حضور دی ناموس تے قربان ہے تے ساڑھے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو ود گئے کیوں کہ اساں ہون مدد اتر دی ویکھ لئی ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں تے جڑیاں سختیاں جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے الحمدللہ یہ ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی منزل کو سامان سفر سمجھ دی اے بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی اے اور راتاں کٹ کے آئی جو تسی 50,000 شیل سٹ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نہ اترتے دیکھ رہے سی پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اسی اس نے حبیب کی عزت تے پیرا دے رہے ہیں تے موت او تا آنی ایک دن آنی تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی اور اس سے لینے چاہے اس سے لینے چاہے کھڑے ہوئیے جس لینے چاہے امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئے وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پلتے کر کے گیا اور یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جس طرح صحابہ کرام حضور نے دین دی طرف بلایا تے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد کو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چوی سی جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن 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 اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایان الحمدللہ